جب تک خود اکتا نہیں جاتے اس وقت تک اللہ نہیں اکتاتا اپنا ریوارڈ دینے سے بدلہ دیے چلا جاتا ہے، وہ اس وقت رک جاتا ہے جب تم اکتا جاتے ہو، ورنہ ریوارڈ ملنا ہی ہے۔ یہ جب یقین ہو، یہ ایمان ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، ہمارے لیے موٹیویشن کی سب سے زیادہ چیزیں یہ ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا تو ان کی بات حرف آخر ہے، قرآن نے یہ بتایا تو اس کی بات لازماً حرف آخر ہے، چاہے تمہیں جتنی بھی یہاں پہ سامنے مشکلات نظر آتی ہیں، جو منزل بتائی ہے یہ کہ تو وہ ہوگا، لازماً ہوگا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، لوگ اپنے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے تھک کیوں جاتے ہیں؟ آپ میں سے افراد، انڈیویجولز، کوئی مقصد انہوں نے مقرر کیا ہو، وہ اسٹوڈنٹس ہوں، وہ بزنس مین ہوں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، پروفیشنلز ہوں، کوئی اپنے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ تنظیمیں کیوں تھک جاتی ہیں اور قومیں کیوں تھکتے ہیں؟ ہمارے یہاں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، بہت سے ہیں، بہت مشہور ہیں، ملینز ان کے فالوورز ہیں۔ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، جہاں جہاں کمیاں ہوتی ہیں ان کی طرف ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اصلاً ترغیب دیتے ہیں۔ اصل کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ مقصد کی طرف بڑھنے، آگے بڑھنے میں اگر کوئی جذبہ کم ہو گیا ہے، تھکن ہو گئی ہے، تو اس کو وہ اپنے آرگومنٹ سے، دلائل سے سمجھا کر ذہنوں میں اتار دیں۔ یہ لوگ جو بڑے کامیاب موٹیویشنل اسپیکرز ہیں دنیا میں، آپ باتیں سنیں، بہت اچھی لگی، کامیابی کے راستے بتاتے ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو کامیابی واقعی ملتی ہے۔ لیکن وہ کامیابی اصل وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی مطلوب نہیں ہے، ریکوائرڈ نہیں، پوری قوم کو خود غرض بنا رہی ہے۔ یہ سکھاتے یہ ہے کہ دوسروں کو کچلے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اوروں کو پیچھے چھوڑنا ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، تمہیں آگے جانا ہے، تمہیں آگے جانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنا ہو۔ تو یہ طرز عمل، یہ ایٹیچیوڈ اب جو دوبارہ موٹیویشن اسپیکرز کے ذریعے آیا، اسے تو دنیا چھوڑ رہی تھی، چھوڑ چکی تھی، اس لیے کہ جب گروپس آتے ہیں، بڑے بزنس آتے ہیں، اب یہ دوبارہ وہ دور شروع ہوا ہے۔ درمیان میں ایک صحیح راستے کی طرف چلے تھے لوگ، کہ جہاں وہ پوری سوسائٹی کو اٹھانا چاہتے تھے، پورے سماج کو اٹھانا چاہتے تھے، جو تھک کر گر گیا اسے سہارا دے کر آگے بڑھنے کی بات تھی، بجائے اس کے کہ نہیں، اس کو تو گر جانے تو مجھے پہنچنا ہے۔ راستے میں کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھا، کوئی تڑپ رہا ہے، آپ کو بھاگنا ہے تو اسے چھوڑو۔ وہ سکھاتے یہ ہیں کہ یہ تمہارے ڈسٹریکشن سے، یہ چیزیں تمہیں روک رہی ہیں کامیابی کی طرف بڑھنے سے، اور سماج بکھر جاتا ہے۔ لانگ ٹرم نتائج پوری سوسائٹی کے لیے اس کے بہت برے ہوتے ہیں، خود غرضی آتی ہے، مجھے کچھ اچیو کرنا ہے، مجھے، ہمیں نہیں، مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، دوسروں کا کیا ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے یہ نظام ایسے ہی رکھا کہ ہم سوسائٹی کا، سماج کا حصہ بن کر آئے۔ وہ چاہتا تو ہمیں
تنہا ایسے ہی پیدا کر سکتا تھا بغیر ماں باپ کے اور بغیر رشتہ داروں اور عزیزوں کے، جیسے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا تھا۔ ایسے ہی دنیا کے سارے انسان پیدا ہو سکتے تھے بغیر کسی ماں باپ کے ذریعے کے اور بغیر اس کے کہ ان کے کوئی رشتہ دار اور ان کا کوئی سوسائٹی اور سماج ہوتا ہو۔ پھر کسی کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک سماج کا، سوسائٹی کا حصہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس میں عارضی طور پر وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں جن کو خود غرضی سکھائی جاتی ہے، لیکن چھوٹے حصے پر اگر آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں، لوگوں کے، ان کے اپنے گھروں میں، وہ جسے تربیت خود غرضی کی دی گئی ہے وہ اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ایٹیچیوڈ یہی سکھایا جاتا ہے، یہ ماں باپ تمہاری اپنی سوچ ہے نا، تمہاری اپنے مقصد ہے نا، ان سے کیا مطلب، جو رکاوٹ کیوں بنتے ہیں، انہیں چھوڑو۔ دین نے بیلنس دیا ہے۔ ارذل العمر ہوتی ہے، کہا کہ بڑھاپا آ گیا، سب سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا، کہیں یہ نہیں کہا کہ، یہ بڑی عجیب بات لگے گی آپ کو، کسی حدیث میں نہیں، صحیح حدیث میں ایک استخراج کیا جاتا ہے ایک دو بالکل جھوٹی حدیثوں سے، کسی صحیح حدیث میں نہیں، قرآن میں کہیں نہیں کہ ہر حالت میں والدین کی اطاعت کرنی، جو وہ کہے مان لینا۔ پچھلے دور کے لوگ تھے، بعض فیصلے ان کے غلط ہو سکتے ہیں، نہیں جانتے آگے کیا کیا، جو نئی نسل نہیں جانتی ہے، لیکن ان کی کسی بھی معاملے میں ذرا سی بھی بے ادبی نہیں ہو، گستاخی نہیں ہو۔ وہ برا مانے تو اف نہیں کہنا، اف نہیں نکلے منہ سے، جواب دینا، اور یہ سمجھنا، یہ طرز عمل بن جانا، یہ سوچ بن جانا کہ ہماری اپنی زندگی جیسے دل چاہیں گے جئیں گے، ان سے کیا مطلب۔ یہ پھر اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، جو اچھے لوگ، جو اچھے کہلاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف کہ ان کو کیا ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں 2 وقت کی روٹی، بس ختم ہوئے پڑے ہیں ایک طرف، کھانا دے رہے ہیں۔ اور پھر اور زیادہ جو خود غرض سماج ہو جاتا ہے، یہ خود غرض سماج بنتا ہے، اور یہ خود غرض خود بنائے ہیں پیرنٹس نے اور ماں باپ نے، اس لیے کہ ذہنیت وہ دی ہے کہ تمہیں آگے نکلنا ہے، دوسروں کی پرواہ مت کرو۔ ان دوسروں میں پھر ان کے اپنے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ان کے اسے وہ پھر وہ بھگتتے ہیں آخر کی عمر میں، اور زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اور زیادہ ماڈرن ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ کو گھر سے نکال کر کے اولڈ ایج ہوم میں ڈالتے ہیں، یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی پراپرٹی بھی جیسے دل چاہے جیے، کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہیں یہاں تک وہی لائے تھے، ان کے اتنے احسانات ہیں کہ زندگی بھر نہیں اتار سکتے، تو قرآن نے کہا کہ اف بھی نہ نکلے منہ سے، ہر حالت میں۔ وہ مشرک ہے تب بھی شرک میں کہنا مت ماننا، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، شرک میں ان کی اطاعت مت کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن بھلے طریقے سے پیش آنا۔ اس مشرکین ماں باپ کی بھی عزت ہو، احترام ہو، بھلے طریقے سے حسن سلوک ہو، یہ اس کی تعلیم ہے۔ اب یہ جو موٹیویشنل، یہ شروع سے جو بنیادیں ڈالتے ہیں، گھر والے بھی ڈالتے ہیں، اور پھر اسے یہ اور بڑھا رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ درمیان میں ایک فیز آیا تھا، بڑے بزنس یہ سوچتے تھے، میں ملا ان انڈسٹریلسٹ سے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اکیلے بڑھ جائیں گے، یہ انڈسٹری بڑھنی چاہیے، دوسروں کو سکھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری، دوسروں کو ہیلپ کرتے تھے، اس لیے کہ یہ انڈسٹری بڑھ جائے گا، پھر بھی ہمارے پاس بزنس آئے گا۔ اب پھر وہی دوبارہ سوچ آئی ہے لوٹ کر کے، ہم دوسروں کو نکل جائیں، ان چھوٹوں کو ختم کر دیں۔ یہ قوموں کو ہلاک کرنے والی سوچ ہے۔ قوموں کی زندگی ذرا بڑی ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ تو بڑے اونچے جا رہے ہیں۔ لوگ تاریخ سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ تاریخ میں کیسے کیسے جو بہت بڑے تھے وہ تہذیبیں کیسے فنا ہوئی، کیسے ہلاک ہوئی۔ پھر سوال اس جگہ آتا ہے کہ ہم تھکیں کہ ہم کیسے آگے بڑھیں، ہم کیوں تھک جاتے ہیں،
تنظیمیں کیوں تھک جاتی ہیں اور قومیں کیوں تھک جاتی ہیں؟ دیکھیے، ایک ریس، کوئی چھوٹا سا اگر منزل ہو، وہاں تک کی ریس ہو 100 میٹرز کی، ہر ایک اپنی پوری جان لگا دیتا ہے. 100 میٹرز تک جانا ہے تو پوری جان لگا کر وہاں پہنچا، تھوڑی سی سانس پھولی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو، وہ تھکے نہیں. منزل پہ پہنچ گئے، تھوڑی سی جو تھکن ہے درمیان میں راستے میں نہیں تھکے، وہ تھکن دور ہو جائے گی تھوڑی سی جو وہاں تک پہنچنے میں ہوئی. اور اگر منزل ذرا دور ہو، کراس کنٹری ہے ریس، منزل اگر دور ہو، اس میں اگر اور پورا جان لگا دی اور دوڑنا شروع کر دیا تو وہ کہیں رک جائیں گے راستے میں، پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیتنے کی. اور پھر یہاں جیتنے کی بات نہیں، کچھ لوگ کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں، بہت سے رک جاتے، وہیں ٹھہر جاتے، بڑی تعداد ٹھہر جاتی، اس لیے کہ شروع میں بڑی تیزی دکھائی دی ہو، وہ تیزی تھکا دیتی ہے. پھر اعتدال آنا چاہیے، اس معتدل رفتار سے آگے جائیں گے تبھی منزل پر پہنچیں گے. قرآن نے کہا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، منزل اگر بالکل ایسے ہی ہوتی کہ چند دنوں میں مل جائے گی اور راستے میں مشکلات نہ ہوتی، تب ضرور سب کے سب تمہارے پیچھے چلتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، فاصلہ ہے، تمہاری پوری زندگی جو جی رہے ہو وہ اتنا فاصلہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں یہ کریں کب تک؟ وہ بہت کل ملا کر زیادہ بڑی تعداد میں بہت اچھی لوگوں کے ذہنوں میں مطابقت نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن اچھی چیز لینا چاہیے ہر جگہ. اس لیے اچھی بات تھی، نام لے کر مثال دے رہا ہوں، میں نے سنا مجھے اچھی لگی تھی. مولانا وحید الدین خان صاحب سے ایک بار اس لیے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ وہ یک طرفہ بات کرتے تھے کہ بس تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ، اس کی پرواہ مت کرو دوسرے کتنی گڑبڑ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، اس کا وہ نام نہیں لیتے تھے. اس لیے عام طور سے بھیڑ خفا رہتی تھی. میں ایک اچھی بات بتا رہا ہوں جو میں نے سنی تھی، یہ ان کا قرض ہے کہ میں نام لے کر بتاؤں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کہوں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ برداشت یا صبر کب تک، کوئی حد ہے؟ انہوں نے جواب میں پوچھا یہ بتاؤ نماز کب تک، کوئی لمٹ ہے؟ 5 وقت کی پڑھے چلے جا رہے ہیں، 1 وقت کی بھی نہیں چھوڑو گے، یہ کب تک؟ بڑا اچھا جواب. اگر کوئی صحیح راستہ ہے، صحیح اگر طریقہ کار ہے، کب تک کا سوال نہیں ہے، صحیح ایٹیچیوڈ ہے آخری سانس تک. جیسے وہ فرائض ہے ایسے یہ بھی ضرور ہے، فریضہ ہے. تو پھر تھکے نہیں، کیا کیا ہو درمیان میں. ایک اور بہت اہم بات کہ منزل ہمیشہ نظر پر رہنی چاہیے. جو قرآن نے کہا نا، بتایا، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ایمان لانے والوں کی اصل منزل تو وہ ہے اور اصل کامیابی بھی وہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات. ہم اس کے پاس کامیاب پہنچ جائیں تو کہا وہ نظر سے اوجھل نہیں ہو، سب طرف سے ہٹ کر مکمل. اس کی مشق ہوتی نماز میں، جو کہ لوگ نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتے. سب طرف سے کٹ کر اس وقت میں یہ لگاتار مشق ہے، زندگی کی کامیابیوں کی مشق ہے، بہت بڑی مشق ہے. ایک دن کا میرا ساتھ رہا تھا، سنیل ہانڈا صاحب حیات ہیں، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. اس وقت وہ جب میری ملاقات ہوئی تھی کہ ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ کے داماد بھی تھے، بڑے انڈسٹریلسٹ بھی تھے، کرشن کانت جی کے داماد تھے. اور اکیڈمکس کے اندر IIM احمد آباد کی فیکلٹی تھے. ان کا ایک دن میرا ساتھ رہا تھا. انہوں نے چند باتیں اسلام سے، مسلمانوں سے انہوں نے مجھے خود بتایا، بڑی نفرت تھی، مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھے تھے، ہاتھ نہیں ملایا، میں نے ہاتھ بڑھایا، جب ملے تھے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، اتنی نفرت تھی. پھر وہ راستے میں ایک صاحب اور تھے، ان سے چند باتیں ہوئی، انہوں نے کان لگا کے سنی، اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے ڈائریکٹ
اس کے بعد وہ اسی دن ایک دن کے اندر اندر بے پناہ اپنائیت کا انداز پیدا ہو گیا. میں نے کچھ یہی نماز کے بارے میں بتایا تھا، وہ نماز جس کو آپ بس یہی کو ایک رسم سمجھتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھے، پاؤں کتنے کھولیں اور کس رکن میں کیا پڑھیں. میں اس کی حقیقت انہیں بتائی تو انہوں نے مجھے بلایا IIM احمد آباد میں لیکچر کے لیے، اور اس کے بعد بہت سالوں تک بلایا. کلاس کے اندر مینجمنٹ کا پرائم انسٹیٹیوٹ ہے دنیا میں، نام ہے وہ احمد آباد کا، اس وقت بیسٹ تھا اس زمانے میں جتنے انسٹیٹیوٹ تھے یہ IIM کے. میں نے ABCD بھی نہیں پڑھی تھی مینجمنٹ کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں مینجمنٹ، انہوں نے کہا جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس. اور پھر انہوں نے کلاس میں کہا کہ ان کو نماز کے بارے میں بتائیے ہمارے اسٹوڈنٹس. پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا اور اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ یہ مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو نہیں آتی، تم لوگ نماز سمجھ لو، زندگی میں بہت کام آئے گی، بڑی کامیابیاں لائے گی. تھوڑی سی دیر میں ایک شخص کے اتنا سمجھ میں آیا کہ وہ دوسروں سے یہ کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان کامیاب نہیں ہے تو پھر ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں. میں اس کی تفصیل تو یہاں نہیں بتاؤں گا. نماز کیسے، بہت سے لیکچرز ہیں میرے، آپ سن لیجیے گا، انٹرنیٹ پر موجود. لیکن اس دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت کی بات تو بات کو ہے. یہ کنسنٹریشن انی وجہ تو وجہ للتی، یہ نیت سے شروع ہوا، اب سب طرف سے کٹ گیا، میری منزل آپ ہے. آپ وہ جو یہ چھوٹی چھوٹی سی جگہوں سے پار کرانا الگ بات، جس کے قبضے قدرت میں تمام آسمان و زمین ہے، جتنے سسٹم تھے وہ سسٹم جہاں تک انسان ابھی نہیں پہنچا وہ سب اب میں اس سے نہیں ہٹوں گا. یہ مشق تھی، اب میرا دھیان اس کے پاس، اس کی طرف سے نہیں ہٹے گا. یہ مشق تھی تو بھی یہ زندگی میں آنی چاہیے تھی. یہ ہے گول، اصل منزل. درمیان میں ہم اور بھی منزلیں مقرر کرتے ہیں. ناکامیاں کیوں آتی ہیں، تھکتے کیوں ہیں، ہماری منزلیں بہت سی ہو جاتی ہیں. جب ملٹی ڈائریکشنل، جب بہت سی جہتیں، بہت سی سمتیں ہوں گی، ایک ادھر جا رہا ہے، جب ادھر توجہ ہوگی تو ادھر کم ہو جائے گی، جب توجہ ادھر بڑھے گی تو اس طرف سے کم ہو جائے گی. ہم زندگی میں بہت سے گول بنا لیتے ہیں اور ہر ایک کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، تو پھر تھکنا لازمی ہے اور کامیابی بھی اس کے اندر امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں. ہم اس میں سے پرائرٹیز فکس کریں. یہ پلاننگ کی بات ہے، کون زیادہ اہم ہے کون کم اہم ہے. یہ نہیں ایک ساتھ سب طرف بھاگ پڑے، چاہے وہ تعلیم ہے، بچے کی شادی ہے، اور چاہے کیریئر ہے اور بزنس ہے، بہت سی چیزیں ایک ساتھ کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں. اس میں ہم پرائرٹیز فکس کریں، ترجیحات، کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسرے کو چھوڑا جا سکتا ہے، وہ اچیو کر لیں گے تو اسے حاصل کر لیں گے تو اسے دیکھیں گے، تھوڑا سا ادھر بھی کر لیا لیکن اصل تو وہ ہے. یہ بھی ہماری منزلیں جو بہت سی ہوتی ہیں، ہمارے ڈسٹریکشنز، ہماری توجہ ہٹانے والے بن جاتے ہیں. اچھا، یہ پرائرٹیز تو ترجیحات تو آپ کر لیجئے، مقرر کیجئے گا. جب منزلیں بہت سی ہوتی ہیں تو پھر کامیابی ہر طرف کی کامیابی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے، لیکن یہ آپ کو ان موٹیویشن اسپیکرز کے یہاں نہیں ملے گا، لیکن یہ آپ سے قرآن کہتا ہے. یہ یاد رہے کہ آپ زندگی میں بہت سے مقصد بناتے ہیں. یہ یاد رہے کہ آپ خود کسی کا مقصد ہے. جب مقصد کی طرف انسان اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ سب نہیں کرتا تو فرسٹریشن ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. یہ فرسٹریشن جو ہے یہ پھر آگے اور کاموں کو روک دیتا ہے، صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے. جو کر سکتا تھا، جس کا پوٹینشیل تھا، جس کی کیپیبلٹی تھی، جس کی صلاحیت تھی، وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. فرسٹریشن جب ہو جاتا ہے یہ صلاحیتیں مار کھا جاتی ہیں. تو جب یہ سوچ لیں کہ ہم خود کسی اور کا مقصد، جب کوئی اسٹوڈنٹ اگر کچھ دنوں جو اس کا اصل مقصد تھا اس سے ہٹنے کے بعد کچھ اور دلچسپیوں میں پڑ جائے، اس وقت چاہے جتنا اس کو لگ رہا ہو کہ ہم نے انجوائے کیا، بعد میں فرسٹریشن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد ایک تھا جس سے منزل سے ذرا سا دور ہو گیا، ضرور فرسٹریشن ہوتا ہے. ایک
بزنس مین اس کو اپنے بزنس کو جتنا وقت دینا تھا، ایک دکاندار کو جتنی دیر دکان پر بیٹھنا تھا، ایک پروفیشنل جتنی دیر اس کو اپنے پیشے کے لیے لگانا تھا، اس سے وہ ٹائم آف لینے کے بعد کبھی کچھ چھٹیاں لینے کے بار بار کرتا رہے اور اپنی توجہات کچھ اور دلچسپیوں میں لگا دے، اسے فرسٹریشن ہوتا ہے، اور وہ فرسٹریشن آگے اور بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو جو مقصد کی طرف، جو اصل مقصد ہے ادھر بڑھنے سے اگر انسان دوسری طرف وقتی طور پر لالچ یا وقتی اس کو ایلیورس طرح طرح کے اگر اپنی طرف کھینچتے ہیں اور چلا جائے اگر وہ، تو پھر بعد کو اس کی سزا، اس کا ریوارڈ جو کچھ بھی ملتا ہے، اس کا جو بدلہ ملتا ہے، وہ فرسٹریشن کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ یہیں پر اسی دنیا میں بدلہ ملتا ہے اس کا۔ منزل سے نہیں ہٹے، تھوڑا بہت اسے دیکھ لے کہ بھئی ہمیں ہماری منزل پہ پہنچنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنیں گی، اتنا انٹرٹینمنٹ یا ریکریشن ہو سکتا ہے بس۔ تو جب ان چیزوں سے فرسٹریشن ہوتا ہے تو جو آپ کو اصل منزل اس نے دی ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس کا آپ مقصد تھے، اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی تو زندگی میں شانتی، سکون نہیں آئے گا۔ چاہے یہ موٹیویشنل اسپیکرز کسی کی زندگی جتنی زیادہ کامیاب کر دیں، بڑی اونچی پوسٹ پر پہنچ جائے گا، فرسٹریٹڈ رہے گا، سکون نہیں ملے گا، وہ فرسٹریشن رہے گا۔ گھر میں اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، وائف سے ہوں گے، پیرنٹس سے ہوں گے، بچوں سے ہوں گے، اور دوسری طرح طرح کی چیزیں ہوں گی۔ مزاج میں جو چیز آ گئی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ منزل نظر سے نہ جائے، باقی سارے آپ کے گول رہیں، آپ کی منزلیں رہیں، اس کے تحت رہیں، اس کے انڈر میں رہیں۔ تو پھر اصل کیا ہے زندگی میں؟ آپ بڑے بن جائیں۔ بڑے لوگ بڑے ناکام ہوتے ہیں بہت بہت بڑی تعداد میں۔ اصل یہ کہ زندگی آپ کی سکون سے گزرے، اچھی گزرے۔ تو وہ پھر زندگی سکون سے اچھی نہیں گزرے گی، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی جگہ پہنچ جائے، اور ہر وقت ایک ٹینشن دماغ کے اوپر۔ تو جب تک وہ مقصد جس کے لیے آپ یہاں ہیں، وہ منزل جب تک نظر پہ نہیں رہے گی تو فرسٹریشن ضرور ہوں گے۔ اس کے تحت آ جائیں آپ کی دلچسپیاں، آپ کے دوسرے گول اور آپ کے دوسرے مقاصد، اور ان میں بھی پرائرٹیز، ترجیحات فکس ہوں۔ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بیٹھ کے پہلے طے کریے۔ ایسا نہیں جس وقت جس چیز کا دل چاہے ادھر بھاگ لیے۔ یہاں سے پھر یہ کہا، قرآن نے کہا، ایک اصول دیے، جگہ جگہ ان تمام چیزوں کے اصول قرآن نے دیے جو یہ بتاتے ہیں، سوائے اس ترمیم کے ساتھ میں کہ نمبر 1 تم خود کسی کا مقصد ہو، نمبر 2 تمہیں پورے سوسائٹی اور سماج کا بھلا سوچنا ہے، صرف اپنا نہیں، اس لیے کہ یہی سماج تمہیں تباہ کر دے گا اگر تم نے سب کو ساتھ میں نہیں لیا۔ وقت آئے گا قوموں کی زندگی ذرا زیادہ ہوتی، محسوس نہیں ہوتا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس نے یہ چاہا کہ ہم جلدی شارٹ ٹرم گینز، ہم کم وقت والی فائدے حاصل کر لیں جو وقتی ہوتے ہیں، جس نے یہ چاہا عجلت والی بات، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو دے دیتے ہیں وہ چیزیں، ہر ایک کو نہیں، وہ بھی ان میں سے، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دے دیا، اس نے واقعی بہت کیا ہے، اس کے لیے لینا۔ اس کے بعد ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد ان کے لیے دنیا میں جہنم ہے، سسکیں گے، روئیں گے، زندگی جہنم بن جائے گی۔ یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہوگا۔ اور جس نے لانگ ٹرم گین کی، ہم آخرت کا مطلب صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی، ہر اگلا لمحہ پہلے لمحے کی آخرت ہے۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، مطلب لانگ ٹرم گینز، اس میں وہ بھی آتا ہے اس دنیا کے بعد والا پہلے نمبر پر، اس کے بعد اس دنیا میں۔ جس نے طویل مدتی مفادات، اس کو نظر پر رکھا، اس وقت چاہے جو بھی مشکلات ہو، کچھ دل کو مارنا ہو، کچھ دلچسپیوں سے رکنا ہو، جس نے اس کا ارادہ کیا، کہا کہ ہم اسے دیتے ہیں لیکن کنڈیشنز لگا دی کہ وسعی لہا سعیہا، پہلی کنڈیشن، اس کے لیے اس نے کوشش کی ہو، یہ نہیں خالی بیٹھے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یا ارادہ کیا تھا وہ بنیں گے، کر کچھ نہیں رہے اس کے لیے۔ اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کی ہے اس منزل پر پہنچنے کی، یہ شرط ہے۔ ایک اور شرط ہے، کنڈیشن ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو۔ اور یہاں اس کا مطلب یہ، اس جگہ قرآن کی آیات ہر میدان کے اندر اپلائی ہوتی ہے، اس بات پر مکمل ایمان اور یقین ہو کہ ان اصولوں کی پابندی کریں گے تب کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، اور ہوں گے لازماً کامیاب ہوں گے اگر ہم نے کیا ہے، چاہے حالات تمہیں جتنے سخت نظر آ رہے ہوں۔
یہ ایمان ہو وہو مومن ہو، یہ ہے اس وقت اس کام کا مومن ہونا۔ تو پھر کہا کہ ہم وکانا سعیوں مشکورا، ایسے لوگوں کی صحیح کوشش کی ناقدری ہم نہیں کرتے، پھر ان کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں منزل کے اوپر۔ کیا ہے کہ پہلے اس کے لیے کوشش ہو پوری، جتنا اس کے لیے کوشش، جس کام کو جس منزل کو آپ نے چاہا اس کے کوشش کرنے کا حق تھا اتنی کوشش، اور پھر اس پر یقین، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ یقین اگر ہلکا ہوتا ہے تو پھر وہ کوششیں رک جاتی ہیں۔ نظر سمجھ رہے ہو کہ نہیں، یہ انڈیویجولس کی لائف میں، یہ تنظیموں کی زندگی میں یہ یقین ہو کہ پہنچیں گے منزل پر، راستہ یہی ہے اور یہی بتایا گیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پہلے طے کر لیں اس راستے پہ چلیں گے نہیں چلیں گے، کون سا صحیح ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا تو پھر اس سے یہ یقین، یہ ہے مومن ہونا۔ اس کے لیے کوشش، ایفرٹ ویسی کی، اور اس پر پورا پھر ایمان رکھا کہ اب کامیابی ملے گی، یہ کہیں ایمان ڈگمگائے نہیں، کہا ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کو پورا ریوارڈ، ان کو ان کی منزل پر پہنچایا جائے گا، پورا ریوارڈ دیا جائے گا۔ تو ہاؤلائے و ہاؤلائے، ہمارا قانون تو دونوں کی ہیلپ کرتا ہے، ایسے ہی بنایا ہے، ہم پکڑ نہیں لیتے۔ جو بھٹکنا چاہتا ہے ہمارا قانون بھٹکنے دیتا ہے، ہیلپ کر دیتا ہے۔ کچھ قانون یہاں دنیا میں ایسے ہی، جو صحیح ایفرٹ صحیح راستے پہ جانا چاہتا ہے ہمارا قانون ہیلپ کرتا ہے اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم تو دونوں کی کرتے ہیں۔ من عطا رب کی، تمہارے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء رب کا محظورا، تمہارے رب کی عطا پہ کوئی بند نہیں لگا ہوا ہے۔ ادھر جانا چاہتے ہیں عطا ہے، جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے بتا دیا ہے، علم دے دیا ہے، گائیڈنس دے دی ہے۔ ادھر جانا چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے، مشکلات کو سر کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ اصول بتا دیا کہ لانگ ٹرم گینز اگر ہوں گے، اگر تم نے اجرت والی بات شارٹ ٹرم گین بنائی، یہ دلچسپیاں ادھر بھٹک گئے ادھر بھٹک گئے، اصل مقصد کو ہٹا کر، جو تمہارا ٹارگیٹ تھا اس سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو گئے، ثم جعلنا لہ جہنم، جہنم انتظار کر رہی ہے دنیا میں بھی تمہارا، پھر زندگی برباد، جلو گے، ذلیل و خوار ہو گے۔ پھر ادھر فوکس رہے، ٹارگیٹ کبھی، اس کے لیے ٹارگیٹ مقرر ہونا بھی ضروری ہے نا۔ ایک ٹارگیٹ تو ہمارا اللہ نے مقرر کر دیا ہماری کامیابی کے لیے، جو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہاں پہنچنا ہے، پھر درمیان میں اور اس راستے تک پہنچنے کی بہت سی پلاننگز ہیں، کیونکہ وہاں تک تو ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس سیدھے راستے پہ تمہارے رب کی مدد بیٹھی ہوئی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا، وہ تمہیں بڑھاتا چلا جائے گا سیدھے راستے کے۔ لیکن سیدھے راستے پہ بہت سی پھر لوگ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ وہ راستہ تو تھا، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان نام کے ہوتے ہیں، رکاوٹیں ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر مسلم ناموں کے ہوتے ہیں، روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نہیں جانے دیں گے۔ یہ وہ ہے صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کریں گے آپ؟ قرآن نے مشورہ دیا، کوئی حملہ ہی کر دے تو بات دوسری، ورنہ قرآن نے مشورہ دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ذرا گھوم کر نکل جاؤ، لیکن واپس سیدھے راستے پہ جانا۔ یہ ان جہالت کرنے والوں سے الجھنا مت، تمہارا ٹائم ویسٹ ہو گیا نا، ان سے الجھ رہے کھڑے۔ انڈیویجولس کی بات، رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹ ڈالنے والوں سے الجھنا مت۔ تنظیموں میں اب آ گیا صاحب، فلاں صاحب نے آپ کے اتنا خلاف اتنا یہ لکھ دیا اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ذرا سنیے تو، میں کہتا ہوں ایک طرف رکھ دو، میں سننا بھی نہیں چاہتا، میں اپنا وقت کیوں برباد کروں اسے سن کر یا اسے۔ کوئی سمجھنا چاہتا ہے واقعی تو سوال کرے گا، جواب دے دیں گے، لیکن کسی نے تقریر کر دی خلاف، کسی نے کتاب لکھ دی خلاف، تو میں تو ایک لائن بھی نہیں پڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے پڑھنا ہے، کہتے ہیں بالکل ضروری نہیں، تم الجھ گئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلوں سے بچ کر جاؤ، پھر تھوڑا سا گھوم کر پھر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ راستہ بدل گیا، وہ راستہ تو ضلالت، گمراہی کا ہے کہ راستہ گم ہو گیا، تو پھر ادھر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بچ کر نکل جاؤ، ان سے مت الجھتے چلے جاؤ۔ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کے اندر خوب جھگڑا کر رہے ہیں تم سے، وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بچ کر جاؤ، مت جھگڑا کرو، تمہاری منزل سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایک یہاں پر یہی رامپور کے، آپ کے میں نام نہیں بتا رہا، ہیں ابھی رام، اچھی فیملی کے تھے،
علی گڑھ میں ایڈمیشن ہوا میڈیکل سائنس کے اندر. وہاں ہاسٹل میں ان کا طرز عمل یہ تھا کہ روم بند رہتا تھا, وہ اپنے تیاری کرتے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے, اندر سے بند. اب کسی نے نوک کیا تو بڑی کھرے بند سے, کبھی کھولنا ہی پڑ جائے تو کہتے تھے جاؤ, بات نہیں کرنی تم سے. تو بڑے بد مزاج مشہور تھے, بڑا برا انسان ہے, بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ساتھ کے اسٹوڈنٹس کبھی کسی بات کے لیے آتے تھے, اب سب میں مشہور ہو گیا, کوئی آتا بھی نہیں تھا ان کے پاس, وہ اکیلے. اپنے ان کا یہ تھا کہ فوکس سے ایک ٹارگیٹ ہے, اس سے نہیں ہٹنا, یہ سب ڈسٹریکشن ہے میرے. کر سکتے ہیں تھوڑا بہت, کرنا چاہیے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ حصہ رکھا. تو اس وقت وہ بڑے ڈاکٹر بنے یو ایس اے میں, بڑی اہمیت ہے ڈاکٹر. اور پھر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر تو ہیں بہت بڑے, ان کی اپنی ایئر لائنز ہیں, اپنی ہوائی کمپنیاں ہیں, اور بڑے آدمی. فوکس نہیں جانے دیا انہوں نے, مجھے کیا اچیو کرنا ہے, یہ سب ان کا ڈسٹریکشن ہے, ان سے بات ہی نہیں کرنی. وہ جو اسے بیوقوف کہتے تھے وہ سب ادھر ادھر, اگر کوئی اونچا بھی پہنچا تو یہ چھوٹے موٹی جگہوں کے پر کچھ وہ بن گئے, باقی کچھ اتنے بھی نہیں بن سکے. وہ کہتے تھے بڑا بیوقوف ہے, بڑا بدمزاج ہے, بڑا غلط انسان ہے. وہ انسان یہاں دنیا, ان کا فوکس دنیا تھی, انہوں نے پا لیا. لیکن یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم دے دیں گے جتنا چاہیں گے, اور جس کے لیے سر انہوں نے جتنی ایفرٹ اس کے لیے کی وہ اسے دے دیا. اب ان کی زندگی کے فرسٹریشن الگ ہیں, جن میں سے کچھ مجھے معلوم ہے, اور بہت سے ہوں گے کہ وہ اتنی اونچی جگہ پہنچنے کے بعد زندگی جو ہے اس کے اندر آگ بھی جلن بھی چیزیں اپنی جگہ. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ پھر اس فوکس کے لیے اصل منزل تو آپ کو معلوم ہے کہاں پہنچنا ہے, کامیابی کے. اب اس کے بعد جو دنیا کے اندر منزلیں ہیں بہت سی, جنہیں لینا ہے, کچھ مقصد بنائے ہیں. کہا ہے کہ اس سے تم کسی جگہ سنیاس نہیں لے لو, اس سے بچ کر نہیں جاؤ گے, اسی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے منزل پر جانا ہے. تو پھر ہمارے دوسرے اپنی ذاتی زندگی کے بھی بہت سے گول ہوں گے, اس میں آپ نے ترجیحات فکس کرنی. اب پلاننگ ضروری ہے اس کی بھی, اور وہاں پہنچنے کی. راستے میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں, ان رکاوٹوں کو بتا دیا, الجھ مت جانا, آنا دوبارہ ریورٹ کر کے سیدھے راستے کے اوپر. تمہارے رب کی مدد رہے گی, وہ خود ہوگا ساتھ میں پہنچا دے گا تمہیں. ایسے ہی ان منزلوں کی بھی بات ہے کہ کسی جگہ ڈسٹریکشن نہیں ہو, ہمت نہ ہارے. قرآن نے کہا کہ تمہیں اگر ولا تہینوا, ہمت مت ہارنا, ولا تحزنوا, دل میں کبھی یہ رنج نہیں آئے کہ ہم نے کیا, دیکھو یہ لوگ تو کہاں کہاں پکنک پہ گئے, یہ کیا اس میں گئے, پکچر دیکھنے کے لیے گئے کر رہے ہیں, یہ دل میں رنج نہیں آئے, یہ سب رہ جائیں گے یہیں پر. ولا تہینوا, ہمت مت ہارنا, انتم الاعلون, تم جاؤ گے سب سے اوپر, ان کنتم مومنین. ایک ایمان کا مطلب آپ جانتے ہیں, اور ایک ایمان یہ ہے اگر تمہیں یقین ہو لازماً کہ یہ صحیح اصول ہم نے لے لیے, تو اب ہمت نہیں ہارنا, پہنچ جاؤ گے. تو تم پہنچو گے لازماً, تم سر بلند ہوگے, تم سب سے اوپر ہوگے. اور اسلام اور کفر کے معاملے میں بھی, اس نظام کے لیے بھی جس کی طرح آپ بڑھیں, تو تم بڑھو گے آگے, بشرطے کے ایمان والے. اور اگر نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں, کہیں ایمان کی کمی ہے, کہیں وہ رنج بھی ہے, کہیں وہ ہمت ہارنے کا مسئلہ بھی ہے. قرآن نے کہا کہ بہت واضح طور پر بہت صاف صاف بتایا کہ بہت سے پچھلے نبی تھے, ان ایسا موقع آ گیا کہ جنگ یا لڑائی کا بھی موقع آ گیا, تو پھر فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں بڑھنے میں عہدے نہیں بنے, ہمت نہیں ہاری. وما ضعفوا, کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا, سرنڈر نہیں کیا. واللہ یحب الصابرین, اسے صبر کہتے ہیں. اللہ ایسے صبر کرنے والے, ڈٹے رہنے والے, آگے بڑھنے والے, صبر اسے کہتے ہیں. آپ لوگ صبر کچھ اور سمجھتے ہیں, یہاں ہماری عام زبان میں جو ہے, ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے, پہنچ جائیں گے پھر وہ منزل. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب, دنیا میں بھی کامیابیاں دی, اور یہاں سے آگے جانے کے بعد یہاں کا مستقبل, اور پھر اس دنیا سے آگے کی آخرت, سب میں پھر ان کو کامیابیاں جو ہے وہ ملی. تو وہ لوگ جو یہ کون سی 3 چیزیں بتائیں, تھکنا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنی, تھکنے کی بات تو ہو ہی رہی تھی, ہمت نہیں ہارنی, کمزوری نہیں دکھانی. یہ تب ہوگا جب فوکس وہاں رہے گا. اور
سرنڈر نہیں کرنا ہے کسی موقع. یہ ہے صبر. صبر کا انعام کیا ہوتا ہے؟ یحب الصابرین. اب میرے استاد انہوں نے ترجمہ اس کا بتایا تھا، یہ مفہوم. اللہ لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین لفظی ترجمہ اللہ ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے. کہتے تھے اس کا مفہوم یہ کہ صبر کرنے والوں کا انعام خود اللہ بن جاتا ہے. اب وہ آ گیا تو سب آ گیا. انعام میں تمہیں وہ خود ملتا ہے اگر تم نے استقامت دکھائی اور رکے نہیں. تھکن جو آتی ہے وہ آتی ہے ریب سے. جسمانی تھکن نہیں ہوتی ہے، ریسٹ کر لیا ذرا سا، اس کے بعد چل پڑے جتنے ریسٹ کی ضرورت تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر. یہ فرمایا کہ اے دنیا کے انسانوں، جتنی طاقت ہو تم میں اپنے آپ کو ایسس کرنا. اب ہر ایک کے اندر ذرا مختلف ہوتی ہے، ہر ایک یہ نہیں کہ اتنی زور لگا لے. یہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ ہو رہی منزل پر سب پہنچ جائیں. جتنی طاقت ہو عمل اس حساب سے کرنا، پہلی بات. اور پھر آگے فرمایا اس حدیث میں کہ بے شک تم جب تک خود اکتا نہیں جاتے اس وقت تک اللہ نہیں اکتاتا اپنا ریوارڈ دینے سے بدلہ دیے چلا جاتا ہے. وہ اس وقت رک جاتا ہے جب تم اکتا جاتے ہو، ورنہ ریوارڈ ملنا ہی ہے. یہ جب یقین ہو، یہ ایمان ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا. ہمارے لیے موٹیویشن کی سب سے زیادہ چیزیں یہ ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا تو ان کی بات حرف آخر ہے. قرآن نے یہ بتایا تو اس کی بات لازماً حرف آخر ہے، چاہے تمہیں جتنی بھی یہاں پہ سامنے مشکلات نظر آتی ہیں. جو منزل بتائی ہے یہ کہ تو وہ ہوگا، لازماً ہوگا. تمہیں نہیں ٹھرنا ہے، تمہیں کمزوری نہیں دکھانی ہے، تمہیں سرنڈر نہیں کرنا. وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اس سے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی ان کے لیے کامیابی ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیں اپنے. اس کے لیے کیا ہے؟ پلان بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست پلانر تھے. یہ پہلو ہمارے ریسرچ اسکالرز نے سامنے نہیں رکھا ہے. تو وہ پلانر کتنے بڑے تھے، اللہ نے صلاحیتیں دی تھی. لیڈر پلان کرتا ہے، ہر ایک نہیں کرتا. پھر اس پلان میں کبھی کبھی کسی جگہ دوسرے لوگوں کے مشورے شامل ہوتے ہیں، اس کے حساب سے وہ پلان میں جو ذرا سی کمیاں رہ گئی اس کو ماڈیفائی کر لیتا ہے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے. کہا مشورے کرتے رہنا، وامرهم شورا بینہم، آپس میں مشورے کرتے رہنا. پھر اس کے بعد جب فائنل ہو جائے کہ اچھا وہ مشورے آ گئے سامنے، طے لیڈر کرے گا. لیڈر ہو ہی نہیں پاتا، وہ کہیں ہٹ جائے گا، دوسرے ریپلیس کر دیں گے. اگر اس کے اندر پلاننگ کی صلاحیت نہیں ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں ہو، یہ بھی اہم بات ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست بہت بڑے، آج تک کوئی اتنا بڑا لیڈر پیدا نہیں ہوا. یہ کیسے معلوم ہوا نہیں ہوا؟ خالی ایمان کی بات نہیں ہے، یہ ریزلٹس ہیں. وہ نتائج کسی اور نے، انہی کی زندگی میں کامیابیاں. عیسائی زیادہ ہیں دنیا میں مسلمانوں سے اس وقت، حضور مسلمانوں کا حصے تو چھوڑیں، لیکن وہ جو دین چلا آ رہا ہے، مذہب چلا آ رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے، سینٹ پال کا ہے. اور حضرت عیسیٰ کو اپنی زندگی میں کامیابیاں نہیں ملی، ان کو تو تختہ دار تک پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پر موت ہو گئی، ہم مانتے نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے تو اپنے نزدیک وہاں تک پہنچا دیا. زندگی میں نہیں ملی کامیابی. زندگی میں اگر کسی کو کامیابی ملی ہے، اور ایسی بے مثال کامیابی دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جسے ملی ہو، اتنی پائیدار کے اس کے لگاتار اثرات اور فالوورز بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور اپنی زندگی میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی. ایسے دنیا میں کوئی اور دوسری شخصیت نہیں ہے. بڑے اچھے پلانر تھے. اب نقشہ جما رہے ہیں وہاں بدر کے میدان، کہاں رکے کدھر. ایک مشورہ آیا، اسے کر لیا قبول، کیسے اپنا فوجوں کو کس طریقے سے ارینج کریں. احد کے میدان کے اندر صفیں درست کر رہے ہیں، ایک میمنہ ہے، ایک میسرہ ہے، آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا. اس پہاڑی کا خیال رکھنا لوگوں نے نہیں رکھا، نقصان ہو گیا. کچھ لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کیا. اس کے بعد احزاب، جو بڑی بڑی، میں چند نام لے رہا ہوں آپ کو، جہاں ٹکراؤ آ گئے وہاں پر پلاننگ کر رہے تھے. ایک مشورہ آیا کہ وہ کھود لیجئے، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، خندق کھود لیجئے. اسے قبول کیا. اس کے بعد پھر لوگوں کو کیسے کیسے پلیس کیا، قبیلوں کو کیسے کیسے جو
ادھر ادھر سے حملہ کر سکتے تھے. اندر بنو قریظہ تھے, ان کو کیسے نیوٹرلائز کیا, ان کو انہوں نے توڑ لیا تھا دشمنوں نے. یہ ساری چیزیں پلاننگ کی ہیں. آپ کو یہ بہت ضروری ہے, یہ ماڈرن مینجمنٹ کا ایک اصول ہے, میں پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں. ماڈرن مینجمنٹ کا آج کی دنیا کے جس سے دنیا ترقی کر رہی ہے کچھ اصول ہیں, ان میں سے یہ 2 اصول جو ہیں یہ محاورے بن گئے. وہاں مینجمنٹ کی کلاسوں سے باہر آ کے عام لوگوں کے محاورے بن گئے. فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. اگر آپ نے منصوبہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب ناکامی کا منصوبہ بنا چکے ہیں آپ. منصوبہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں نکل کھڑے ہوئے, ہمیں یہ کرنا ہے. نمبر 2, دوسرا کہ اگر آپ نے بیٹر ٹو ہیو اے بیڈ پلان دین ٹو ہیو نو پلان ایٹ آل. منصوبے میں خامیاں ہوں لیکن پلان ہو, یہ بہتر ہے اس سے کہ پلان نہیں بنایا, چاہے اس میں خامیاں ہوں لیکن بنے گا. اسے ایسیس کرتے جائیے, اس کا جائزہ لیتے جائیے, اور اس کو پھر آگے اپنا ہم پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, کیا کمیاں تھیں. منصوبے میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ٹارگٹ, کیا کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے, ہمارا اچیو کیا کرنا ہے. دوسری چیز بہت اہم, ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, کتنے دنوں میں کریں گے, کتنے دنوں میں اسے اچیو کرنا. یہ بڑا ضروری ہے, نہیں کہ کر رہے ہیں صدیاں لگ گئی, ہم تو کر رہے تھے, تمہیں معلوم نہیں تم سے کیا غلطیاں ہو رہی. ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے وقت, کہ یہاں اتنے دنوں میں ٹارگٹ ہمیں اچیو کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ آتا ہے اتنے دنوں میں تو پھر کتنے لوگ ہونے چاہیے, ان لوگوں کے فنڈ کہاں سے آئیں گے, خرچہ کتنا ہوگا, ایڈورٹائزمنٹ کتنا ہوگا, کتابیں کتنی چھپیں گی, سفر میں کتنا. اب یہ اس کے اور بات کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے یہ تو طے کر لیا. پھر ایک 5 ایئر پلان جیسے سرکاریں بناتی ہیں نا, بجٹ آ گیا, ہر سال ایک بجٹ آتا ہے 5 سالہ پلان کے بعد. اس میں پھر جائزہ لیتے ہیں کہ ہم پہنچ رہے ہیں منزل پہ نہیں پہنچ رہے, کیا کمیاں رہ گئی, اسے درمیان میں جائزہ لیتے چلے جائیں. یہ پلان اگر نہیں ہوا اور نکل کھڑے ہوئے تو پھر ناکامی کا پلان بنا چکے. یہ پلان انڈیویجول بھی بنائے, اپنا اسٹوڈنٹس بھی بنائے, بزنس مین بھی بنائے, نہیں بناتے ہمارے یہاں. قومیں بہت سی دوسری جگہوں پر 50-50 سال آگے کا پلان بناتی اور اس پر حکومتیں عمل کرتی ہیں. وہ پلان بنا کر جب دے دیتے ہیں, موٹی موٹی سی باتیں. منصوبہ بنائیں, تنظیمیں بنائیں, قومیں بنائیں منصوبہ اپنے لیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اس کو ہر سال ٹارگٹ پہ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, نہیں پہنچ رہے, یا تو ہمت کی کمی ہے, کام کم کیا لوگوں نے, یا لوگ کم تھے, پھر اور اس کے لیے کچھ کوشش کریں گے. فنڈ اتنے چاہیے, کہاں سے آئیں, یہ پھر آگے. اور دوسرا یہ پھر دور دور کی چیزیں ہیں. یہ ہوتا ہے پلان, یہ آپ کو اپنے بزنس کے لیے بھی کرنا ہے, نہیں کرتے برباد ہو جاتے ہیں. ان کا اتنا بینک سے مل جائے گا, اتنا یہ, اتنا تو ہم اپنی یہ زمین دکھا دیں گے کہ ہماری تھی نہیں, یہ یوں شو کر دیں گے, یوں شو کر دیں گے, آگے جا کے بلاک ہو جاتے ہیں. اسے دیکھیے پریکٹیکل منصوبہ, پریکٹیکل ہو, عملی ہو, اور اس میں آپ کی کامیابی ہو. یہ خیالی اس میں دیکھیں کون لوگ فیل ہو گئے, کیوں ہوئے, یہ بہت ضروری ہے. ناکام لوگ کیوں ہوئے تھے, کامیاب کیوں ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم, وہ جو کامیاب ہو گئے, جن پر آپ کا انعام ہوا, وہ راستہ چاہیے. غیر المغضوب علیہم, وہ راستہ نہیں چاہیے کہ جن کے اوپر غضب آپ کا آیا, برباد ہو گئے. ولا الضالین, یا رستے سے بھٹک کے کہیں نکل گئے. یہ سب آپ کی دنیا کے لیے بھی ہے یہ آیات. تو پھر وہ سیدھا راستہ چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, اور ملتا ہے. پھر یہ ان چیزوں کو, اپنے ٹارگیٹس کو, اپنے پلان کو نظر پر رکھیں, اور پھر ایسیس کرتے رہیں درمیان, ہم پہنچ رہے ہیں, اچیو کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کچھ اور ضرورت ہے, وقت سے آگے ہے تو اس کا مطلب ہم نے ہلکا بنایا تھا, کچھ اور زیادہ کا تھوڑا سا منزل آگے کر دیں گے. اگر ہم اس سے زیادہ بڑھ گئے آگے, بہت اچھا ہے, ہم نے کم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. اپنا اسیسمنٹ ہو, اپنا جائزہ ہو, جتنی قوت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ آپ کی قوت سے, آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ کے اوپر نہیں چاہتے تو چاہتا کہ بوجھ پڑ جائے. ہر ایک کی جتنی ہے اتنا ہی حساب لیا جائے گا. پھر اس جذبے کے ساتھ میں یہ کچھ تھوڑی سی آپ کے لیے ٹپس تھی. ہم نہ تھکیں, فوکس منزل سے ختم ہوگا, تھکیں گے, وہ ہو جاتی ہے درمیان کے اندر, ہم کچھ اطمینان ہو جاتا ہے, کمفرٹ زون میں پہنچ جاتے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, یہ کمفرٹ زون میں پہنچ گئے, ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا, ہم لوگ تو بچ ہی جائیں گے اگر کوئی مصیبتیں آئیں تو. ہم تو یہ کر رہے ہیں نا, سرور کتنا کر رہے ہیں, اسے بھی دیکھو نا. کمفرٹ زون میں نہیں پہنچ جائیں, منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں, رکے نہیں. تو یہ مینٹل ہوتا ہے, یہ فزیکل جسمانی نہیں ہوتا. مینٹلی اسٹرانگ بنانے کے لیے پھر
ان چیزوں کو یاد رکھیں. بعض چیزوں کو رہ گئی بہت سی ہدایات جو آپ کو پریکٹیکل اس دنیا میں ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں, سیکھتے ہیں. ان کو ہم کیسے اس زندگی میں اپلائی کریں ابھی بہت سی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو میں وہاں جانے کے بعد پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو منزل سے پہنچنے سے پہلے کسی جگہ پر یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ تھک نہ جائیں. آپ کو خود اللہ نہیں تھکن دور کرے گا. آپ ادھر نکل جائیں گے تو اللہ کا قانون نکلنے دے گا, اس میں الٹی مدد کر دے گا. اس بات کو دیکھیں کہ کمزوری نہ دکھائیں, ہم سرنڈر نہ کریں. فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیا, اور اس کے لیے پلان ہے. پھر درمیان میں اس پلان میں کیا کیا چیزیں اور آئیں گی اس پر میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ آئندہ بات. سبحان ربک رب العزت بارک اللہ لنا و لکم.